میں ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہاں ایڈمن کے ساتھ جھگڑے میں اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر نوکری سے نکال دیا۔ بے روزگاری کی وجہ سے میری بوڑھی ماں ہسپتال میں داخل تھی اور گھر میں بھوک کا ڈھیرا تھا۔ مجھے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے پر تیار نہیں تھی کیونکہ میرے اوپر نشہ آور چیزیں رکھنے کا الزام تھا۔ ایک روز میں یوں ہی پریشانی میں سڑکوں پر بھٹک رہا تھا کہ اچانک میرے برابر میں ایک ٹھیلے والا بزرگ رکا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا نام عمر ہے، ملک کی باقی نوجوانوں کی طرح پڑھ لکھ کر میں بھی نوکری کی تلاش میں نکلا تھا، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ سفارش بھی چاہیے تھی۔ ماں باپ نے سوچا تھا کہ جوان اولاد کی پڑھائی پر اتنا خرچ کیا ہے، اگر اچھی نوکری مل گئی تو ہم بھی بڑھاپے میں عزت سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میں جب بھی نوکری کے لیے کاغذات اٹھا کر گھر سے نکلتا تو ماں کی پر امید نظریں دور تک میرا پیچھا کرتیں اور باپ ہر بار مجھ پر بہت سی آیات پڑھ کر دم کرتا تھا کیونکہ اس شہر نامدار میں زندگی سستی تھی۔ ابا خود ایک کمپنی میں مشین آپریٹر تھے۔ شروع میں جب مجھے ریجیکٹ کیا جاتا تو میں یہی امید لے کر گھر واپس چلا جاتا کہ چلو یہ نوکری شاید میرے نصیب میں نہیں، اگلی مل جائے گی۔ لیکن رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ نوکری تو بہت دور کی بات ہے، اب مجھے اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ میں تو خود بھی بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بن چکا تھا۔ میری 2 جوان بہنیں بھی گھر میں شادی کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ 2 سال کی تلاش کے بعد بلاخر میں نے ابا کو راضی کر ہی لیا کہ میں بھی کسی فیکٹری میں ہی کوئی ہیلپر وغیرہ کا کام ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اماں تو سیدھی سادی عورت تھی، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ابا کی آنکھیں نم تھیں اور کمر جھک گئی تھی۔ ساری عمر انہوں نے بھی 30-35 ہزار ہی کمائے تھے اور اب ان کا بیٹا بھی انہی کی صف میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ ابا کی کمپنی کے قریب ہی ایک کمپنی میں بھرتی جاری تھی۔ میں نے بورڈ دیکھا اور صبح جا کر قطار میں کھڑا ہو گیا۔ دن میں 2 بجے میرا نمبر آیا۔ یہ ایک ملٹی نیشنل فوڈ کمپنی تھی اور یہاں پر مختلف کنٹریکٹس نے اپنی اپنی لیبرز رکھی ہوئی تھی۔ میرے پاس ایم اے انگلش تھا اور کمپیوٹر کے بھی دیگر کورس کیے ہوئے تھے، لیکن نوکری مجھے پھر بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 25,000 پر ہی ملی۔ باقی اوور ٹائم کبھی کمپنی لگاتی تھی اور کبھی نہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میری روزی رزق میں برکت دینا، باقی سب کچھ تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ یوں تو میرا بھی دل ٹوٹا تھا، لیکن اگر میں مایوس صورت لے کر گھر جاتا تو ماں باپ اور بہنیں پریشان ہو جاتی، اس لیے میں ہنستے مسکراتے گھر گیا اور جاتے ہی ماں کو خوشخبری سنائی کہ امی جان مجھے نوکری مل گئی ہے۔ ابا نے کھانا کھاتے کھاتے چونک کر میری طرف دیکھا تو میں نے دھیرے سے کہا، بابا سٹارٹ میں 25,000 بیسک سیلری اور امید ہے کہ جلد ہی بڑھ جائے گی۔ وہ کچھ نہیں بولے اور میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی کمپنی کے لیے نکل گیا۔ کمپنی کا ڈسپلن خاصا سخت تھا، کام اچھا تھا، لیکن وہی لوگوں کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ کسی نئے انسان کو جلدی سے قبول نہیں کرتے۔ کبھی کبھی میرا کوئی سینئر مجھے پوچھا لگانے کا بھی کہہ دیتا تھا۔ شروع میں 1-2 بار مجھے عجیب لگا اور پھر میں ہنس دیا کیونکہ نوکری تو نوکری ہی ہوتی ہے۔ میری جلد ہی کچھ لوگوں سے دوستی ہوئی تو وہیں پر ایک لڑکا سرفراز احمد جو میرا استاد اور مجھ سے سینئر تھا مجھ سے کچھ خفا رہتا تھا کیونکہ جب بھی لائنز کے وزٹ پر کوئی بڑا افسر آتا اور کوئی سوال کرتا تو میں اسے انگریزی میں جواب دے دیتا تھا۔ سرفراز بھائی شاید یہ سمجھتے تھے کہ کہیں میں ان کی سینیورٹی کے لیے خطرہ نہ بن جاؤں۔ میرا نوکری کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے میں محتاط نہ رہ سکا اور ایک دن نماز کے وقفے میں جیسے ہی نماز پڑھنے باہر گیا اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایڈمن سے یہ شکایت کر دی کہ میں اکثر ہی بغیر اجازت کے باہر جاتا ہوں۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی میں لائن پر واپس آیا تو ایڈمن صاحب غصے میں بھرے ہوئے مجھے کہنے لگے، یہ کمپنی تمہارے باپ کی نہیں ہے جو جب جی چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ گے۔ تم کس کی اجازت سے باہر گئے تھے؟ میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم پورے آدھے گھنٹے بعد واپس آئے ہو۔ انہوں نے جب سیدھے میرے باپ کا ذکر کیا تو مجھے ایک دم غصہ آ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ سر میں نماز کے وقفے میں باہر گیا تھا اور اپنے سینئر سے پوچھ کر گیا تھا جیسے روز یہ باہر جاتے ہیں۔ میں نے سرفراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اب تک اندازہ نہیں تھا کہ سرفراز نے ہی میری شکایت لگائی۔ جب ایڈمن صاحب نے سرفراز کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، سر یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو خود نماز پڑھ کر جب واپس آیا تو یہ لائن پر موجود نہیں تھا۔ حسن نے بڑی مشکل سے اکیلے لائن سنبھالی ہوئی تھی، ورنہ تو سارا مٹیریل جل جانا تھا۔ میں نے حیرت سے سرفراز کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں تھوڑی دیر پہلے ہی تو پوچھ کر گیا تھا جب آپ چاروں یہاں پر کھڑے تھے۔ یہ سن کر ان کے ساتھ موجود 3 لڑکے بھی کہنے لگے کہ ہاں میں کافی دیر سے باہر تھا اور کسی سے پوچھ کر نہیں گیا تھا، میں اکثر یوں ہی باہر نکل جاتا ہوں۔
ایڈمن نے فوراً میری شکایت اوپر پہنچا دی اور یوں بڑے صاحب کے سامنے میری پہلی پیشی ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو تحمل سے سب کی بات سنی اور پھر مجھے کہنے لگے، بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ 4-5 لوگ مل کر جھوٹ کیوں بولیں گے تمہارے خلاف؟ کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو یا ان کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ میں اس بات پر لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا، سر یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے علاوہ کبھی باہر نہیں نکلا اور ہمیشہ ہی ان لوگوں سے پوچھ کر باہر جاتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ہماری لائن کے کیمرے بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی سرفراز اور اس کے ساتھی کچھ پریشان سے ہو گئے اور بڑے صاحب مسکرا کر اٹھے۔ بڑے صاحب نے کیمرے چیک کروا لیے تھے اور واقعی میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے جانے کا کہا اور میرے بعد سرفراز اور اس کی ٹیم اور ایڈمن صاحب کو سخت برا بھلا کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب مل کر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ بڑے صاحب نے جب میرے کاغذات دیکھے تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ میں ایم اے انگلش کی ڈگری لے کر اس کمپنی میں چھوٹی سی نوکری کر رہا ہوں۔ ایک روز انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، مجھے دوبارہ انٹرویو دینے کا کہا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس بار میرا انٹرویو کلرک کے لیے تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کلرک بن گیا۔ میری اماں اور ابا دونوں ہی خوش تھے۔ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اب میں اچھے کپڑے پہن کر عزت سے بیٹھ کر کام کرنے لگا تھا۔ اماں نے کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں، دونوں بہنوں کی شادیاں سکون سے ہو گئیں۔ اب اماں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا اور 1 سال کے اندر میری شادی بھی ہو گئی۔ مجھے کمپنی میں 3 سال ہونے والے تھے، لیکن سرفراز اور ایڈمن صاحب ابھی تک اپنا پرانا غصہ نہیں بھولے تھے۔ میں شادی کے بعد جیسے ہی چھٹیوں سے واپس کیا، سرفراز، اس کی ٹیم کے لڑکے اور ایڈمن مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے انہیں شادی میں تو نہیں بلایا، لیکن اب وہ مٹھائی کھانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا کہ اگلے ہی روز اپنے ساتھ مٹھائی لے گیا۔ ہماری فوڈ کمپنی میں ٹفن بھی چیک کرنے کے بعد اندر بھیجا جاتا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ٹائم آفس میں ہی مٹھائی کا ڈبہ چھوڑ دیا اور دفتر میں جا کر سرفراز کو فون کر کے کہہ دیا کہ ان کی مٹھائی کا ڈبہ ٹائم آفس میں رکھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہنگامہ سا مچ گیا اور سیکیورٹی والے اندر داخل ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بہت حیران و پریشان ان کے ساتھ جا رہا تھا اور بار بار ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، محسن، کاشف کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ لیکن وہ بغیر کوئی جواب دیے مجھے بڑے صاحب کے سامنے لے کر حاضر ہو گئے۔ بڑے صاحب ریٹائرڈ فوجی افسر تھے۔ جیسے ان کا پیار میری زندگی بنا گیا تھا، ویسے ہی اب ان کا غصہ میری زندگی تباہ کرنے والا تھا۔ دفتر میں بہت سے ذمہ دار لوگ کھڑے تھے اور بڑے صاحب کے سامنے وہی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا جو میں کچھ دیر پہلے سرفراز اور ایڈمن صاحب کے لیے لایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے صاحب نے کہا، عمر، یہ مٹھائی تم لائے ہو؟ میں نے فوراً اپنا سر ہلا دیا۔ جی سر، میں لایا تھا، کیونکہ میں شادی کے بعد کمپنی آیا تھا تو مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ میں نے انہیں شادی پر انوائٹ نہیں کیا، تو اب وہ مٹھائی لازمی کھائیں گے۔ ایڈمن صاحب سخت نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور اس کے اندر سے 2 پیکٹ نکال لیے۔ میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ تو نشہ آور چیزیں تھیں۔ میں گھبرا گیا اور کہنے لگا، صاحب، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو لیٹ ہو رہا تھا اور اس لیے ڈبہ ہی ٹائم آفس میں چھوڑ کر اندر آ گیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مار کر کہا، عمر، تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ میں نے تمہیں پڑھا لکھا اور مستحق سمجھ کر تمہاری سوچ سے زیادہ تمہاری مدد کی اور تم اس کمپنی کے خلاف اس طرح کی سازش کرتے پکڑے گئے۔ تم جانتے ہو نا کہ یہ فوڈ کمپنی ہے اور یہاں باہر سے لائی ہوئی ایک سویٹ، سپاری یا ببل گم تک الاؤ نہیں۔ پھر تم یہ نشہ آور ادویات لے کر کمپنی میں گھوم رہے ہو۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے مخالف کمپنی نے رشوت دی ہے یا پھر کوئی اور لالچ دیا ہے؟ میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، سر، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کمپنی سے میری روزی روٹی جڑی ہے، میں اس کمپنی کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چیختا چلاتا رہا لیکن مجھے انکوائری کے لیے بٹھایا گیا اور میری کہی ہوئی ہر بات کو رد کر دیا گیا۔ رات دیر گئے جب میں کمپنی سے باہر نکلا تو مجھ پر صرف اس کمپنی کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے بلکہ صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے دوبارہ کسی بھی کمپنی میں نوکری نہیں کرنے دیں گے۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں یہ خبر لے کر گھر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب میں ٹوٹی پھوٹی حالت میں گھر پہنچا تو میری ماں اور بیوی کو معلوم ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ کئی روز میں نے کمپنی سے چھٹی کی تو ابا بھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟
میں نے پہلے سوچا کہ انہیں ٹال دوں، لیکن اگر میں اس وقت یہ بات چھپانے کی کوشش کرتا تو ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے بڑا مسئلہ بن کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ میں نے ابا کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ ابا یہ سن کر کافی دل گرفتہ بھی ہو گئے اور پریشان بھی، اور پھر کہنے لگے، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچانک نوکری چھوڑ کر غلطی کر دی، ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہی ڈال دی تھی، اب نوکری بھی چلی گئی اور اب کیا ہوگا؟ میں نے ابا کو پریشان دیکھ کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ سوچیں مت، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ لیکن دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اب مجھے دوبارہ کوئی کمپنی بھی کام پر نہیں رکھے گی۔ میں روز صبح کو کام کے لیے نکل جاتا اور شام کو دھیرے سے گھر میں گھستا تو بیوی اور ماں منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہوتی۔ تازہ شادی ہوئی تھی، میں بیوی سے بھی بہت شرمندہ تھا کہ وہ بیٹھے بٹھائے ہی اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ ابا نے ایک تو جگہ نوکری کرنے کی کوشش کی تو انہیں صرف سیکیورٹی گارڈ کی نوکری مل رہی تھی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تھا کیونکہ شوگر کی وجہ سے پہلے ہی ان کی بینائی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد میری ساس میری بیوی کو اپنے گھر لے گئیں کیونکہ انہوں نے تو ایک کامیاب شخص دیکھ کر مجھے رشتہ دیا تھا، لیکن بنا نوکری کے میں ان کی بیٹی کے خرچے ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آنٹی نے میری ماں کو بہت برا بھلا کہا اور کہا شاید انہوں نے جلد بازی میں یہ رشتہ قبول کر لیا، ورنہ ان کی بیٹی اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے کہ اسے کوئی بھی اچھی نوکری والا لڑکا مل جاتا۔ اماں ان کی کڑوی باتیں سن کر رونے لگی، جبکہ میں کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ ہاں، کہا تو آنٹی نے سچ ہی ہے۔ بیوی سے چند ہی دنوں میں گہری انسیت ہو گئی تھی، اس لیے جب وہ جا رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ساری انا کو بلائے پشت رکھ کر اس کی منت کر کے اسے روک لوں، لیکن کہیں نہ کہیں میری ساس بھی صحیح ہی تھی۔ بھلا نئی نویلی دلہن بھی گھر کے خراب حالات کی وجہ سے پریشانی سے گزرتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ میں اپنے کمرے میں پڑا اس روز خوب رویا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں کتنا ہی گنہگار سہی لیکن رزق کا ذمہ تیرا ہے۔ اس روز میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ میں صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ میری کمپنی گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ میں بلا ارادہ اپنی کمپنی کی طرف چل رہا تھا کہ اچانک ایک سائیکل سوار بابا جی ریہڑی کو دھکیلتے ہوئے کسی گلی سے نکلے اور سانس لینے کے لیے بیٹھ کے۔ میں ایک بار تو ان کے قریب سے نکل گیا، پھر کچھ دور جا کر مجھے احساس ہوا شاید ان بابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں فوراً واپس پلٹا اور جا کر بابا جی سے پوچھا تو وہ منہ کھول کر لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا میں سانس کا مریض ہوں اور آج ہماری گلی کسی فنکشن کی وجہ سے بند ہے، اس لیے میں لمبا راستہ لے کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ انہیں پانی پلا کر میں کافی دیر ان کے پاس کھڑا رہا، پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ میں انہیں فوڈ کمپنی کے سامنے پہنچا دوں۔ وہ بڑے کمزور اور ضعیف سے بابا تھے۔ میں نے انہیں کمپنی کے باہر پہنچایا اور ساتھ ہی ان کا سیٹ اپ بھی کھول کر انہیں دے دیا۔ اس وقت ٹھنڈ کی وجہ سے میں نے کیپ اپنے چہرے پر لے رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کے ورکر گھر کا بنا ہوا سالن اور چپاتی لے کر جاتے رہے اور 1.5 گھنٹے میں بابا جی کے دونوں پتیلے ختم ہو گئے اور ساتھ میں روٹیاں بھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ میں نے بابا جی سے جب معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان کی بیوہ بہو نے یہ کھانا بنا کر دیتی ہے اور وہ یہاں لا کر بیچ دیتے ہیں، لیکن اب انہیں ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی اور لڑکے بھی زیادہ کھانا لانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن میری بہو بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اتنا ہی کھانا بنا سکتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا اور میں نے ڈرتے ڈرتے بابا جی سے پوچھا کہ اگر وہ مجھے اپنے پاس دہاڑی پر مزدور رکھ لیں تو؟ بابا جی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹا تو یہ کام کیسے کرے گا؟ تو شہزادہ بیٹا ہے، پڑھا لکھا افسر بننے کے لائق ہے، یہ کام تو ہم جیسے ان پڑھ جاہلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ میرا دل جو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، بابا جی کی یہ بات سن کر میں ان کے سامنے رو پڑا اور انہیں اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ بابا جی میری باتیں سن کر خاموش بیٹھے تھے، شاید وہ بھی اس صدمے میں تھے کہ وقت اور حالات کے ہاتھوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں اور اپنی بہو سے میرے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ کاروبار ان کے مرحوم بیٹے کا ہے اور وہ بنا اجازت کے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ یوں میں بابا وارث علی کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ ان کی بہو سے ملا تو وہ بھی بڑی شفیق سی عورت تھیں۔ میری اور بابا کی باتیں سن کر کہنے لگیں، بیٹا میں خود کسی ایماندار نوجوان کی تلاش میں ہوں جو میرا یہ کام بھی سنبھال لے اور ساتھ ہی ابا جی کو بھی روز کی محنت مشقت سے چھٹکارا مل جائے۔ کمپنی کے لڑکے بھی کھانا تازہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن میں اکیلی ہوں اس لیے اتنا ہی کھانا فراہم کر سکتی ہوں۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میری بیوی اور امی بھی ان کے ساتھ کھانا بنا سکتی ہیں۔ یوں ایک ہی روز میں بے روزگاری سے دوبارہ روزگار پر لگ گیا۔ ان کی دونوں بیٹیاں شرعی پردہ کرتی تھیں،
ماں کے ساتھ مدد بھی کر رہی تھیں اور ساتھ ہی فوڈ پانڈا پر بھی اپنے کھانے ڈیلیور کرواتی تھیں۔ میں بہت خوشی خوشی اس روز گھر پہنچا اور اپنی امی اور ابو کو یہ ساری بات بتا دی۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے امی کو جب مزید کھانے کے بارے میں بتایا تو وہ کسی سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں، آج ہی تمہاری ساس کا فون آیا تھا، مجھے ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ شفیق سے بات کر سکیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نسرین اس قدر ضدی اور گھمنڈی عورت نکلے گی۔ میرا دل بھی امی کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور میں فوراً امی کو بائک پر لے کر ان کے گھر پہنچا۔ نئی نویلی دلہن جو شفیق مزاج، جو شروع میں مجھ سے بڑے پیار اور اخلاق سے پیش آتی تھی، وہ اپنی ماں کی زبان بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد ایک دم حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ گھر میں کھانے پینے تک کا گزارا نہیں ہوگا۔ ان کے گھر میں ان کی خالہ اور ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی اور اس کی ماں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور مجھ سے اور امی سے بدتمیزی کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور میں نے سنجیدگی سے اپنی بیوی اور اس کی ماں سے پوچھا کہ وہ یہ تماشا نہ کریں اور مجھے بتائیں کہ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اس پر میری بیوی کی ماں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ باندھ کر اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے میں بیوی کو چھوڑ دوں۔ میرے لیے اس کی یہ بات بہت دل آزاری والی تھی اور میں بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ کر واپس چلا آیا۔ میں چاہتا تھا کہ نہ وہ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھائیں اور نہ ہی میں نے فون پر بابا وارث علی سے بات کی اور صبح ان کے بتائے ہوئے وقت پر ان کے گھر پہنچ گیا، جہاں آنٹی نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خوش دلی سے کہنے لگی، عمر بیٹا، آپ نے اپنی وائف سے بات کی کھانے کے بارے میں؟ تو میں نے انہیں صاف جواب دیا کہ آنٹی، میری بیوی اور میرے سسرال نوکری ختم کرنے کی وجہ سے مجھ سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں اور شاید ہی وہ واپس آئیں۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے پڑے تھے اور میں نے اسی روز کھانا ختم کرنے کے بعد ٹھیلے میں جا کر 2 اینگل لگوائے اور اپنی بائک سے اینگل کو جوڑ لیا۔ اب میں گلی میں باہر نکال کر ٹھیلے کو کھڑا کرتا اور اس پر کھانا رکھتا اور ساتھ ہی بائک پر بابا جی کو بھی بٹھا لیتا اور ہلکی سی سپیڈ سے کمپنی تک پہنچ جاتا تھا، کیونکہ اس وقت سڑکیں خالی ہوتی تھیں۔ آنٹی اس بات سے بہت خوش تھیں۔ مجھے ابھی یہ کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میری ساس تنظیم کے کچھ بھائی لوگوں کو لے کر میرے گھر پہنچ گئی اور انہوں نے میری اماں اور ابا کو خوب دمکایا اور کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ جلد از جلد اس محترمہ کی بیٹی کو آزاد کر دے، ورنہ تمہارے بیٹے کو کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب میری بہنوں اور بہنوئیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی امی ابو سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ قصہ ختم کرے۔ جب میں کام سے واپسی پر گھر پہنچا اور میں نے امی ابو کو روتے پایا تو میرا دل ایک دم سے خراب ہو گیا اور میں نے وکیل کے پاس جا کر طلاق نامہ تیار کروا لیا۔ جہیز کا سامان ابھی تک کھلا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھ دونوں بہنوں اور ابا کو لیا اور ساتھ میں اس تنظیم کے ایک نمائندے سے رابطہ کر لیا تاکہ کل کو وہ پھر ہمارے ساتھ کوئی اور تماشا نہ کریں۔ کچھ ہی دن میں میرا بابا وارث علی اور ان کی بہو سے اتنا دل مل گیا تھا کہ میں نے اپنی یہ پریشانی انہیں بھی بتا دی تھی۔ میں نے بیوی کا حق مہر 2 لاکھ روپے لکھوایا تھا۔ میرے پاس 50,000 کم پڑ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بائک بیچ کر یہ پیسے پورے کر دوں، لیکن جب آنٹی نے یہ بات سنی تو انہوں نے مجھے فوراً منع کر دیا اور اپنے پاس سے 50,000 روپے دے دیے اور کہا کہ جب تمہارے پاس ہو جائیں تو مجھے واپس کر دینا۔ ان کے خلوص پر میں حیران رہ گیا۔ وہ چند دنوں میں مجھ پر اتنا اعتبار کر رہی تھیں اور میری ماں کی وہ دوست ہیں جس کے سامنے میرا بچپن گزرا تھا، وہ اتنی غیر نیت کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ 3 ماہ پہلے تو ہماری شادی ہوئی تھی اور اب ایک دم سے رشتہ یوں ختم ہو گیا۔ ابو نے اس کے باپ اور بھائیوں کو باہر بلا کر سب کچھ سونپ دیا تھا۔ میں اس روز بڑے دکھی دل کے ساتھ گھر واپس پہنچا اور اپنے خالی کمرے کو بڑی حیرت اور حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی جو گھبرا کر کہہ رہی تھی کہ پلیز جلدی آ جائیں، میرے دادا اور امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ فون بابا وارث علی کے گھر سے آیا ہے اور یہ لڑکی آنٹی کی بیٹی ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ آنٹی میری پریشانی کا خیال کر کے مارکیٹ گئی تھیں تاکہ کل کے لیے سامان لا سکیں۔ واپسی میں ان کا رکشہ دوسرے رکشے سے ٹکرا گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں گھر پر اکیلی تھیں۔ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی انہوں نے مجھے بلا لیا۔ وہ دونوں پریشانی کی وجہ سے حجاب نہیں لے پائی تھیں۔ میں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھ کر نظر جھکا لی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے شرمندہ ہوں۔ ضروری طبی امداد دلوا کر میں نے انہیں گھر چھوڑا اور پھر اپنے امی ابو کو بتایا تو میرے ساتھ امی اور ابو بھی ان سے ملنے گئے۔
ان کی بڑی بیٹی کا نام اقرا تھا، جس کے پاؤں میں ہلکا سا فرق آ گیا تھا بچپن میں گرنے کی وجہ سے۔ بڑی کی پرابلم تھی۔ چھوٹی بہن کا نام ثانیہ تھا، دونوں ہی ماسٹرز کر چکی تھی۔ میری نظر اقرا پر پڑی تھی اور وہ مجھے بہت مختلف اور دلکش لگی تھی۔ ثانیہ مجھے بار بار عمر بھائی کہہ رہی تھی اور اقرا خاموش تھی۔ چند ہی ماہ میں ہم سب کی محنت سے ہم نے کھانے کا ایک اور فوڈ سٹال لگا لیا تھا۔ کمپنی کے غریب لوگوں کو ہوٹل کا کھانا مہنگا بھی پڑتا تھا اور وہ معیار بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے صرف 130 روپے میں دال اور سبزی روٹی اور 200 روپے میں چکن اور روٹی دینا شروع کر دی تھی۔ میں پوری ایمانداری سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اقرا کیسی لگتی ہے، تو میں نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ میں شادی شدہ تھا اور وہ کنواری لڑکی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی مجبوری میں مجھ سے شادی کرے، لیکن جب آنٹی نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تو میں نے بھی اماں کی بات مان لی۔ 1 ماہ بعد ہی ہماری شادی ہو گئی اور میرا گھر رونقوں سے بھر گیا۔ وہ ایک بہترین مثالی ہم سفر ثابت ہوئی اور اب میں ان کے کام کو اور بھی اچھی طرح سے جاری رکھ سکتا تھا۔ تو ہم دونوں میاں بیوی اور ثانیہ نے مل کر رات کو بھی گھر پر ہی فروزن فوڈ اور فریش آئٹمز کا کام شروع کر دیا۔ شروع میں ڈیلیوری خود دینے جاتا تھا اور پھر بعد میں نے لڑکے بھی رکھ لیے۔ ایک روز مجھے کھانے کا ایک بڑا آرڈر موصول ہوا۔ میرے لڑکے اس وقت ڈیلیوری پر گئے ہوئے تھے اور کھانا ارجنٹ چاہیے تھا۔ تقریباً آئٹمز تیار تھے، اس لیے میں نے وہ آرڈر خود ڈیلیور کرنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ میں وہاں کسی صورت جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہماری سابقہ کمپنی کے برگیڈیئر صاحب کا گھر تھا، جن کے بچے بچیوں نے آن لائن ہمارے کام کا ریویو دیکھ کر ہم سے کھانا منگوایا تھا۔ مجھے گیٹ پر سے اندر بلایا گیا تو سامنے ہی صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا تو وہ مجھے فوراً پہچان کے اور کہنے لگے، ارے عمر، آؤ بیٹھو۔ تمہارے بارے میں نے کئی لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے بھی تمہارا ایڈریس نہیں بتایا۔ مجھے بہت دنوں بعد معلوم ہوا کہ وہاں پر تمہارے خلاف کسی نے جان بوجھ کر یہ سازش رچائی تھی۔ تم ایک پڑھے لکھے جوان ہو، چاہو تو کل ہی کمپنی جوائن کر لو۔ میں نے انہیں شرمندہ نہیں کیا اور کہا، سر، نوکری سے گھر نہیں چلتا، اب میرا اپنا کام ہے تو مجھے یہ کام بہتر لگتا ہے، پیسے بھی میں شادی شدہ ہوں اور اللہ نے اولاد بھی عطا کرتی ہے، تو نوکریوں کا حال سب کے سامنے ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت جواب ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بل کے ساتھ بھاری ٹپ دی اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ میں نے مظلوم ہو کر بھی کبھی کمپنی والوں کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی تھی، لیکن میں سچا تھا اور میری سچائی اللہ نے ثابت کرنی تھی۔ اس لیے جس نے مجھے بے روزگار کیا وہ اب خود ہی اپنی غلطی مان کر مجھے کام پر واپس رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ نوکری اپنے کاروبار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 2 ہی سال میں اپنے ریسٹورنٹ کا مالک بن گیا۔ ہمارے گھر میں صاف ستھرا اور معیاری کھانا تیار کروایا جاتا ہے اور پھر ریسٹورنٹ پر بھی وہی صفائی اور معیار برقرار ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، اس بات پر میں پختہ یقین کر چکا ہوں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔